السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بد نصیب انسان اور شتر مہار انسان، جس کو لگام نہ خدا سے ڈرتا ہے نہ بندوں سے، تو اس کو سیدھا کرنے کے لیے بھی فارمولہ اللہ کے نبی نے دیا ہے۔ جو سارا دن کسی کی بیٹیوں پر تان تشنی کرے اور بیٹھ کر کہے کہ فلاں کی ایسے ہے، فلاں کی ایسے ہے، تو اس کو بھی جواب دینا ہے، تو وہ فارمولہ نبی نے دیا ہے۔ ایک شخص کافر تھا، مسلمان ہوا، پھر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا کہ مجھے زنا کی عادت ہے، تو یہ مجھ سے نہیں چھوٹتی، آپ اس کی اجازت فرمائیں۔ آقا فرماتے ہیں، کیا تیری ماں کے ساتھ اگر کوئی زنا کرے تو تو پسند کرے گا؟ آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے کہا میں تو اس کی آنتنیاں نکال لوں گا۔ کہا کہ تو جس کے ساتھ کرے گا تو وہ بھی تو کسی کی ماں بہن ہے۔ پھر جو محرم رشتے ہیں وہ سارے گنوائے۔ کہا کہ تیری ماں کے ساتھ کوئی کرے، یا تیری بہن کے ساتھ کرے، یا کوئی تیری بیٹی کے ساتھ، یا تیری خالہ کے ساتھ، یا تیری پھوپھی کے ساتھ، وہ آگ بگولا ہو گیا۔ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے سمجھ آ گئی ہے، عقل ٹھکانے آ گئی ہے، بس کریں۔ تو اسی طرح جو لوگ کسی کی بیٹیوں پر تان و تشنی یا پھر آوازیں کستے ہیں، یا پھر بیٹھ کر دکانوں پہ گپیں مارتے ہیں، فلاں کی اس کے ساتھ چلی گئی، فلاں وہ کر رہی ہے، یہ کر رہی ہے، کسی کی بیٹیوں کے ساتھ کرتا ہے، تو پھر آپ کو کیا جواب دینا چاہیے؟ وہ بھی ایگزامپل موجود ہے کہ اس کو کہنا چاہیے کہ تو بھی بیٹیوں والا ہے، اگر نہیں تو تیری بہو تو ہوگی، تیری بیوی تو ہوگی، تیری خالہ تو ہوگی، تیری ماں تو ہوگی۔ اگر ان کے خلاف بات کرتا ہے تو ان کے ساتھ اگر کوئی کرے تو پھر تو کیا کرے گا؟ لوگ کہتے ہیں کہ لوگوں کو میٹھا درس پلاؤ، بیماری جب بڑی ہو تو کڑوی دوائی پلانی پڑتی ہے۔ جب اندر پیٹ میں کینسر پھیل جائے تو پھر آپریشن کرنا پڑتا ہے۔ آپریشن کے بغیر دوائیوں کے ساتھ یا پھر میٹھا کھلانے سے وہ پھر پھیلے گا، وہ زہر باہر نہیں نکلے گا۔ اگر اندر پتھری ہے تو اس کو بغیر آپریشن کے نہیں نکالا جائے گا، دوائیوں کے ساتھ نہیں نکلے گی، الا ماشاء اللہ کوئی ہے وہ نکل جائے، لیکن اکثریت وہ کٹ لگانا پڑے گا تب بھی نکلے گی۔ جب ہمارے اندر ایسی بیماریاں ہیں تو اس کو بھی کڑوی دوائی پلائی جائے گی تو تب ہی سمجھ آئے گی۔ اب مولانا طارق جمیل صاحب میٹھی دوائیاں پلاتے ہیں، تو کچھ لوگ ہیں جو میٹھے لوگ ہیں، محبت کرنے والے لوگ ہیں، ان پر اثر کر جاتی ہے، مگر جو عالم ہیں وہ ذرا کڑوی دوائیاں پلاتے ہیں، اب ان کی ضرورت ہے۔ جب بیماریاں بڑھ چکی ہیں ہماری، تو پھر علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے عالم وہ اللہ پاک پیدا فرمائیں گے ہمارے لیے۔ اور اسی طرح علماء دیوبند میں سے مولانا عطاء المومن شاہ صاحب، ایسے لوگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اللہ پاک پیدا فرمائیں گے، جو بندے کی شکل دیکھ کر، بندے کا چہرہ دیکھ کر اس کو جواب دیا کرتے تھے۔ میں نے ان کو سامنے فیس ٹو فیس بیٹھ کر سنا ہے، بہت ہی کھرے اور بے باک انسان تھے۔ اسی طرح اہل حدیث میں ایسے عالم جو کھرے اور سچے انسان، بالکل دو ٹوک بات کرنا، میٹھی میٹھی باتیں نہ کرنا۔ میٹھی بات ان کو اچھی لگتی ہے جو میٹھے لوگ ہوتے ہیں، جو جن کی مت ماری ہو، وہ پھر ان کو کڑوی بات سے کڑوی دوائی پلانا پڑتی ہے۔ ماں کتنا پیار کرتی ہے بچے سے، تو جب دوائی لے کر آتی ہے تو بچے کو ٹانگوں میں دے کر اور وراچھوں میں وہ ڈنڈی دے کر پھر دوائی پلاتی ہے۔ ہمسائیاں اوپر سے دیکھتی ہیں کتنی ظالم ہے۔ جو سمجھدار بڑھیا ہوتی ہے وہ کہتی ہے ظالم تم ہو۔ وہ بیمار ہے،
تو اس کو دوائی تو پلانی پڑے گی، کڑوی دوائی پلائیں گے تو تب اس کو آرام آئے گا۔ ماں تو خیر خواہ ہے، تو اسی لیے یہ اگزامپل موجود ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایسے شتر مار انسان کو جو بیٹھ کر لوگوں کی بیٹیوں کے پیچھے آوازیں کسے یا پھر لوگوں کو گواہ بنا کر کہے کہ فلاں کی بیٹی جو ہے اس کے ساتھ چلی گئی، فلاں کے ساتھ چلی گئی، تو اس کو جواب دینا تم پر فرض ہے۔ اس کو جواب کیا دینا ہے کہ تیری اگر بیٹی ہے تو پھر تو دیکھ کر ہی مرے گا، ایسے نہیں مرے گا۔ کسی کے ساتھ وہ بھاگے گی یا پھر تو دیکھے گا، یا پھر تیری بیٹی نہیں تو پھر جو ہے تیری بیوی ہے، تیری بہن ہے، تجھے اللہ ایسے موت نہیں دے گا جب تک تجھے نہیں دکھائے گا، تو ذلیل و خوار ہوگا۔ ایسے لوگوں کو میٹھی چپڑی باتیں، جو لوگ کان دھر کر ان کی باتوں کو آگے پہنچاتے ہیں یا پھر خوش گپیاں مست مگن رہتے ہیں، ان کے ساتھ بھی ایسا رویہ ہونا چاہیے۔ جو لوگ خوش گپیاں اور وقت ٹائم پاس کرنے کے لیے اس کے ساتھ بیٹھتے ہیں، وہ بھی ان کی نسل میں سے ہوتے ہیں۔ تو اسی لیے خدا سے ڈر جاؤ، بندوں سے نہیں ڈرتے، خدا سے ڈر جاؤ۔ ایسے لوگ موجود ہیں، کہتے ہیں کہ غلطی اگر ایک امام مسجد ہے، کبھی اس سے غلطی کوتاہی ہو گئی، عمدن نہیں کرتا، ارادتاً نہیں کرتا، اگر غلطی ہو گئی ہے تو اسے اگنور کرو، معاف کرو، اس کو موقع دو توبہ کا۔ جو مجھ جیسے کمینے انسان ہوتے ہیں جو بار بار غلطیاں کرتے ہیں، غلطیاں نہیں جان بوجھ کر لوگوں کو نشانہ بناتے ہیں یا پھر لوگوں کو جو ہے طعن و تشنیع کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو جو ہے لوگوں سے آگاہ کرنا چاہیے، ایسے لوگوں سے بچانا چاہیے اس کے شر سے۔ بزرگ فرماتے ہیں کمینے کے شر سے شریف لوگوں کو، باقی لوگوں کو بچانا چاہیے، اس کے ساتھ بیٹھنا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ لوگ دیکھتے ہیں کہ اگر یہ برا آدمی ہوتا تو اس کے ساتھ یہ اچھا انسان کیوں بیٹھتا۔ تمہاری وجہ سے لوگ ڈسے جائیں گے، لہذا ایسے کمینے لوگوں کے ساتھ محفل گپے مارنا یہ بھی جو ہے ملعونیت ہے، یہ بھی لعنت ہے۔ تو اسی لیے ایسے لوگوں کی بات کو اگنور کرنا وہ جرم ہے۔ اگر آج اگنور کرو گے، ایک بندہ جو ہے پیشاب کر رہا تھا تو اس کو جو ہے کنکر اٹھایا، بچے نے مار دیا، وہ اٹھا، اس کو بلایا، اس کو جیب سے پیسے نکال کر دیے۔ جب پیسے نکال کر دیے، اس کے دل میں کیا آیا؟ اس نے کہا کہ جو ایسے ہی کنکر مارتا ہے اس کو پیسے ملتے ہیں شاید۔ تو اس نے دوسرے بندے کو ایسے ہی کیا، اس کے ماتھے پہ جا کے ٹھکا تو وہ اٹھا آیا، اس نے رکھ کے دی چپیٹ۔ اس نے کہا اگر پہلے نے مجھے پیسے نہ دیے ہوتے، یہی چپیٹ پہلا مارتا تو مجھے سمجھ آ جاتی۔ تو تقویت ملتی ہے، جو برا انسان ہے، شیطان انسان ہے، منافق انسان ہے، دجال انسان ہے، تو اس کو تقویت ملتی ہے کہ میں اچھا کام کر رہا ہوں، لوگ میرے ساتھ بیٹھتے ہیں، خوش گپیاں مارتے ہیں، تو یہ سارا جو ہے ثواب دارین حاصل نہیں، لعنت دارین حاصل کر رہے ہیں آپ بھی اس کے ساتھ بیٹھ کر۔ اللہ پاک ہمیں ایسی ملعون حرکتوں سے محفوظ فرمائے۔ اور پہلے لوگوں کے گھر بیٹی پیدا ہوتی، مونچھیں وہ نیچی کر لیتے، پہلے مونچھوں کو بٹ لگا کر مونچھیں ٹیٹ رکھتے اور سر پہ دوپٹہ نہ ہوتا، گریبان چاک کر لیتے، بٹن توڑ کر بدماشیاں دکھاتے۔ جب بیٹی گھر پیدا ہو جاتی وہ کہتا کہ بس اب میں مر چکا ہوں، اب ہتھیار پھینک دیے ہیں، ڈکیتیاں ہیں وہ بھی میں نے چھوڑ دی ہیں، تو اب کسی کے ساتھ ظلم ہے تو وہ بھی چھوڑ دیا ہے۔ آج ماتھے پہ محراب ہیں، تہجد گزار ہیں، نمازی ہیں، اور 1 فٹ کی داڑیاں ہیں، 10 بیٹیاں ہیں، لیکن ٹس سے مس نہیں کہ کسی کے ساتھ یا کسی کی بیٹی کے ساتھ انگلی اٹھانا یا بات کرنا کتنا جرم ہے۔ تو اسی لیے کل کا کافر بھی سمجھدار تھا، کل کا ڈاکو بھی سمجھدار تھا، کل کا فاسق و فاجر کمینہ انسان بھی سمجھدار تھا۔ بیٹی گھر پیدا ہو جاتی تو ہتھیار پھینک دیتا۔ جیسے کہتے ہیں کہ
ڈاکو کو جب پکڑتے ہیں، پولیس پکڑتی ہے تو وہ ہاتھ اوپر کر کے سلنڈر کرتا ہے اپنے آپ کو، کہتے ہیں کہ ہینڈز اپ، وہ ہتھیار پیچھے پھینک کر وہ اپنے آپ کو سلنڈر کر دیتا ہے۔ تو اسی لیے جب بیٹی گھر پیدا ہو جائے تو انسان کو سلنڈر کر دینا چاہیے، ہتھیار پیٹھ کے پیچھے پھینک کر بدماشی والے، تو پھر اس کو اللہ کے ساتھ جو ہے لو لگانی چاہیے۔ اللہ پاک ہماری حفاظت فرمائے، اللہ پاک سب بیٹیوں کی حفاظت فرمائے، اللہ پاک چاہے کافر کی بیٹی کیوں نہ ہو، اللہ پاک اس کی بھی حفاظت فرمائے، کیونکہ بیٹی بیٹی ہوتی ہے چاہے کافر کی کیوں نہ ہو۔ ہمیں وہ بھی اگزامپل ملا ہے، حاتم طائی کی بیٹی نبی مکرم، نبی رحمت صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو کملی مبارک یا ایھا المزمل، جس کا قرآن میں ذکر آیا یا ایھا المدثر، قرآن پاک میں ذکر آیا کملی مبارک کا، وہی اٹھائی اور اس کے سر کو ڈھانپ دیا، کہا کہ بیٹی بیٹی ہوتی ہے چاہے کافر کی کیوں نہ ہو۔ اللہ پاک ہمیں ہدایت نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔